السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 37 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 38 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النحلۃ والزنبار، شہد کی مکھی اور بھر۔ زنبار بھر کو کہا جاتا ہے، اس کا واحد آتا ہے زنبارتن، اور جمع زنابیر، اور نحلتن یہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، یہ واحد ہے، اور نحل جمع ہے۔ نحل جمع اور نحلتن اس کا واحد ہے، تا کے ساتھ واحد اور تا کے بغیر جمع۔ آپ یہاں تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھر ہیں اور یہ نحلتن ہے۔ اگر آپ نون کی جگہ پر نون کے اوپر جو زبر ہے اس کی جگہ پر زیر پڑیں گے نحلتن، تو اس کا معنی ہوتا ہے عطیہ، ہدیہ، عطیہ۔ الزنبار قال ایھا النحلۃ ماذا یشغل الناس بحبک، بھر نے کہا اے شہد کی مکھی، کیا چیز لوگوں کو تیری محبت میں مصروف رکھتی ہے، یعنی لوگ تجھ سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اننی فی حسن شکلی لست محبوبا کحبک، بلا شبہ میں میری بہترین شکل میں ہوں، یعنی میری صورت و شکل بہترین ہے، پھر بھی میں تیری محبت کی طرح محبوب نہیں ہوں، یعنی میں شکل و صورت کے اعتبار سے اتنی حسین و جمیل ہوں، لیکن پھر بھی لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے اور تجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لست محبوبا کحبک، میں تیری محبت کی طرح محبوب نہیں ہوں۔ انظری منی جمالا زانہ لون عجیب، میرے جمال کو تو دیکھ، عجیب و غریب رنگ نے اس کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے۔ کیف لا یعشق مثلی ان ھذا لغریب، کیسے میری جیسی سے محبت نہیں کی جاتی، کیسے میری جیسی سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ اس کو مجہول پڑھیں گے لا یعشق، تو میری جیسی سے محبت کیوں نہیں کی جاتی، اور معروف پڑھیں گے تو میری جیسی سے کیسے کوئی محبت نہیں کرتا۔ عشق یعشق، عشقن و عشقن و معشقن، دل سے چاہنا، فریفتہ ہونا، انتہائی محبت کرنا، عاشق ہونا۔ کیسے میری جیسی سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ ان ھذا لغریب، بلا شبہ یہ البتہ عجیب و غریب چیز ہے۔ النحلۃ قالت، شہد کی مکھی نے کہا فی رضابی حلو شہد یشتفی منہ العلیل، میرے لعاب میں بہترین شہد، میٹھا شہد ہے۔ رضاب کا معنی لعاب، تھوک، رال، شہد کی مکھی کا، شہد کا جاگ، شہد کا جاگ۔ میرے لعاب میں بہترین میٹھا شہد ہے جس سے بیمار شفا پاتا ہے۔ علیل بیمار، اور اس کے لیے ایک مریضن کا لفظ بھی آتا ہے، مریضن اور سقیمن، ان کا معنی بھی ہوتا ہے بیمار۔ مریضن، سقیمن اور علیل تینوں کا معنی ہوتا ہے بیمار۔ لیس للزنبار نفع فعلی ماذا العویل، بھر کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، پس کس پر، فعلامہ یعنی الف علامہ، علا حرف جر اور ما ہے، اس ما میں سے الف کو نکال کر علامہ کر دیا۔ فعلامہ ذا العویل، پس کس چیز پر آہو بکا ہے، گریہ و زاری ہے، یا شکوہ و شکایت ہے۔ عویل ان کا اصل معنی ہوتا ہے واویلا، آہو بکا، گریہ و زاری، پس کس چیز پر آہو زاری ہے یا شکوہ و شکایت ہے۔ ان حسن شکل ھذا خدعۃ تستر شرا، بلا شبہ شکل کی یہ خوبصورتی، یعنی یہ بہترین اور اچھی شکل و صورت دھوکہ ہے جو شر کو چھپاتا ہے، یعنی دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے شکل و صورت، لیکن وہ شر لیے ہوئے ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب کے اشعار ہیں، پوری نظم ہے جس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو فیشن نرالی ہو زینت نرالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا،
جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی ریل پیل، یہ دنیا کی ظاہری ٹپ ٹاپ، یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ آپ نے شاید سانپ کو دیکھا ہوگا، سانپ جو ہوتا ہے کتنا بہترین اور رنگین ہوتا ہے، کتنا خوبصورت دیکھنے میں ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ تصویر کے اندر یہ سانپوں کو، کتنا رنگ برنگی ہے اور کتنا بہترین اس کا حسن، اس کی کھال دیکھیے، لیکن اس کے اندر زہر ہوتا ہے جو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے بات چیزیں اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، خیر خواہ بن کر آتے ہیں، دوست نما دشمن ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ خیر، تو مکی نے یہ کہا کہ یہ حسن و شکل یہ دھوکہ ہے جو شر کو چھپائے ہوئے ہے۔ کل خداع ذمیم عند اہل الارض ترن، ہر دھوکہ دینے والا مذموم ہے، یعنی ہر دھوکہ دینے والے کو ہر دھوکہ دینے والے کی لوگ مذمت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ عند اہل الارض ترن، تمام زمین والوں کے نزدیک ہر دھوکہ باز مذموم ہے، تمام زمین والوں کے نزدیک۔ ترن کا معنی تمام، سب کے سب، جیسے کہا جاتا ہے جاؤ ترن، وہ سب کے سب آئے، اکٹھے ہو کر آئے۔ جماعتی اتوارن، ترن کا ایک معنی جماعت کے بھی آتا ہے، گروہ کے بھی آتا ہے، کنارہ، گوشہ، پہلو، حاشیہ وغیرہ۔ حسن شکل فیہ در او شرور واعتداء، ایسی اچھی شکلی جس میں نقصان ہو یا شرارت ہو یا ظلم و زیادتی ہو۔ لیس یرجا منہ حب بل بہ یاتی الشقاء، اس سے محبت کی امید نہیں کی جاتی بلکہ اس کی وجہ سے بدبختی اور نحوست آتی ہے۔ الصدق منجات، سچائی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ان الحجاج خطب یوما واطال، بلا شبہ حجاج نے ایک مرتبہ تقریر کی، خطبہ دیا۔ خطب یخطب خطابتاً و خطبتاً، تقریر کرنا، لیکچر دینا، واعظ کہنا۔ واطال، اور لمبا کی یعنی لمبی تقریر کی۔ فقام رجل من القوم، تو قوم میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، وقال، اور کہا الصلاۃ، نماز، الصلاۃ یعنی نماز کا وقت ہو گیا، کہنا ہی چاہے الصلاۃ، الصلاۃ یعنی حجاج سے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تقریر بند کیجئے، نماز پڑھیے۔ الصلاۃ یا حجاج، اے حجاج نماز، نماز، فإن الوقت لا ينتظرک، اس لیے کہ وقت تیرا انتظار نہیں کرے گا، والرب لا یعذرک، اور رب تجھے معذور قرار نہیں دے گا۔ عذر یعذر عذراً و معذرتاً، معذور سمجھنا، عذر قبول کرنا، معاف کرنا۔ فأمر بحبسہ، تو اس نے اس کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ فأتاہ قومہ، تو اس کی قوم اس کے پاس آئی۔ وزعموا انہ مجنون، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ پاگل ہیں۔ وسألوہ ان یخلی سبیلا، اور انہوں نے حجاج سے درخواست کی کہ اس کا راستہ خالی کر دے، یعنی چھوڑ دے۔ خلت سبیل کا مطلب راستہ چھوڑ دینا، یعنی رہا کر دینا، یعنی جانے دینا۔ فقال، تو حجاج نے کہا یہ ان پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے، ان شرطیہ، ان اقر بالجنون خلیتہ، اگر وہ اقرار کر لے پاگل پنے کا تو میں اس کا راستہ خالی کر دوں، میں اس کو چھوڑ دوں۔ فقیل للرجل، تو آدمی سے کہا گیا اقر امام الحجاج بجنونک، حجاج کے سامنے تو تیرے پاگل پنے کا اقرار کر لے، یعنی میں پاگل ہوں، اس کو مان لی۔ فقال معاذ اللہ لا اقول ان اللہ ابتلانی وقد عافانی، اس نے کہا اللہ کی پناہ، میں نہیں کہوں گا، بلا شبہ اللہ نے مجھے مبتلا کیا اور تحقیق کہ اس نے مجھے عافیت دی، یعنی پہلے اللہ نے مبتلا کیا تھا مجھے، پھر اللہ نے مجھے عافیت دے دی، تو پھر میں کیوں ایسا کہوں کہ میں پاگل ہوں۔ ان اللہ ابتلانی وقد عافانی، بلا شبہ اللہ نے مجھ کو مبتلا کیا تھا، یعنی آزمایا تھا، اور اس نے مجھے عافیت دے دی۔
आफ़ा याफ़ी मुआफ़ात का मना अमराज व आफ़ात से महफूज रखना, सेहत व आफ़ियत अता करना। फ़बलग़ल हज्जाज दालिक, तो ये बात हज्जाज को पहुँची, यानी हज्जाज को इस बात का इल्म हुआ। फ़अफ़ा अन्हु लिसिदक़िही, तो उसने उसकी सच्चाई से दरगुजर किया। वलिल्लाहि दर्रु मन क़ाला, और कहने वाले ने कितनी ही अच्छी बात कही है। और अल्लाह ही के लिए उस शख्स की खूबी है जिसने ये बात कही, यानी नीचे जो अशार कहे हैं वो दर्रुन का मना खैर कसीर, खूबी, कमाल, अमल। ये जुमला बोला जाता है लिल्लाहि दर्रुहु, ये ताज्जुब और तारीफ़ के मौके पर कहा जाता है, यानी ये इतनी बड़ी खूबी और कमाल है कि सिवाय अल्लाह के किसी के लिए नहीं हो सकता। लिल्लाहि दर्रुहु उस मौके पर कहा जाता है ताज्जुब और तारीफ़ के मौके पर। तो वलिल्लाहि दर्रु मन क़ाला, अल्लाह ही के लिए उस शख्स की खूबी जिसने ये बात कही। कौन सी बात? अलैका बिस्सिद्क़ि वलौ अन्नहु अहरक़ सिद्क़ु बिनारिल बायिद, तेरे ऊपर सच्चाई लाजिम है, यानी सच बोलना ज़रूरी है, अगरचे सच्चाई तुझको जला डाले धमकी की आग में। यानी सामने वाला अगर धमकियाँ भी दे झूठ बोलने के ऊपर, तब भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सच ही बोलना चाहिए और सच्चाई को इख्तियार करना चाहिए। वबग़ि रिदल्लाहि फ़अक़बल वरा मन अस्ख़तल मौला व अर्दल आबिदा, और अल्लाह की रज़ामंदी चाह, और अल्लाह की रज़ामंदी चाह। बग़ा बग़ी का मना यहाँ पर चाहना, तलाश करना, और अल्लाह की रज़ामंदी को चाह। पस मखलूक में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़, अक़बल वरा, वरा का मना मखलूक, और अक़बा ये इसमें तब्दील का सीखा है। मखलूक में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है? मन अस्ख़तल मौला व अर्दल अबीदा, वो हैं जिसने मौला को नाराज़ कर दिया, यानी अल्लाह को नाराज़ कर दिया और बंदों को राज़ी कर लिया। ये मखलूक में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। हदीस के अंदर आता है ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, मालिक की खालिक की नाफरमानी हो रही हो मखलूक की इताअत करने के अंदर, तो ऐसी सूरत के अंदर मखलूक की इताअत नहीं करनी चाहिए। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल किज़्ब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ से बचो। फ़इन्नल किज़्ब यहदी लिल फ़ुजूर, इसलिए कि झूठ ये फुजूर है, यानी गुनाह की तरफ ले जाता है, गुनाह की रहबरी करता है। वल फ़ुजूर यहदी इलन नार, और इसको फुजूर यानी गुनाह जहन्नम की रहबरी करता है, यानी जहन्नम की तरफ ले जाता है। वालैकुम बिस्सिद्क़, और तुम्हारे ज़िम्मे सच बोलना है, ज़रूरी है, यानी तुम्हें सच बोलना चाहिए, सच बोलना तुम लाजिम पकड़ लो। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, इसलिए कि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है। वल बिर्रु यहदी इलल जन्नह, और नेकी जन्नत का रास्ता बताती है। बिर्रुन का मना नेकी, और इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि बिर्रुन कहा जाता है कि किसी का हमारे ऊपर जो हक़ है उस हक़ को पूरा पूरा अदा कर देना, उसको कहा जाता है बिर्रुन। इसी से बारुन और बर्रुन उस आदमी को कहा जाता है जो किसी का पूरा पूरा हक़ दे देता हो। जैसे कुरान करीम के अंदर है वबर्रम बिवालिदती, अपने माँ बाप का फरमा बरदार, यानी माँ बाप का पूरा पूरा हक़ देने वाला। ये था नफ़हतुल अदब के तर्जमे का सबक नंबर 38। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में इस किताब के तर्जमे का सबक नंबर 39 आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, इलल लिक़ा।